بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی آڈینس، آج ہم کو پڑھنا ہے ولادت نبی کی دیگر علامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بڑے عظیم الشان آثار ظاہر ہوئے۔ ان سے سب کے دلوں میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ پیدا ہونے والا یہ بچہ کوئی غیر معمولی ہستی ہے۔ ان عظیم علامات میں سے ایک علامت واقعہ فیل بھی ہے۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آدم کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو بشارت اور اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ انبیاء علیہم السلام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نور کا نکلنا اس نور کی جانب اشارہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس سے روئے زمین کے لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور اس خطۂ ارضی سے شرک کی تاریکیاں ختم ہو گئیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نور نبوت کے ظہور کو ملک شام کے ساتھ خاص کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا دین شام کے علاقے میں خوب مضبوط ہوگا۔ صحیح احادیث کے مطابق آخری زمانے میں شام کا علاقہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ثابت ہوگا۔ یہیں دمشق کے مشرق میں مینار بیضا یعنی ان دا ایسٹ آف ڈماسکس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا۔ انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ کا حکم یعنی قیامت آنے تک وہ اسی حال میں رہیں گے۔ روایات ظہور اور ان کا جائزہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے جو ظہور تھے، یعنی جو علامات تھیں، ان کا ذکر اور ان کا جائزہ، یعنی وہ اوتھینٹک تھی بھی کہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے حوالے سے بہت سی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے اس حمل کو بوجھل نہیں پایا جیسا کہ عورتیں پاتی ہیں۔ انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ اس بچے کا مقام و مرتبہ نہایت اعلیٰ اور عظیم الشان ہوگا۔ انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس بچے کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں۔ یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ سید آمنہ نے دوران حمل میں تعویذ پہنے ہوئے تھے جو خود بخود کٹ گئے، یا ایک مرتبہ آپ نیند سے بیدار ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے پاس سونے کا ایک صحیفہ پڑا ہے جس میں آپ کے لیے دعائیہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کی ایک ہنڈیا کے نیچے رکھا گیا تو وہ ہنڈیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آپ کی والدہ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اس طرح کی روایت بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ایک حاطف غیب یعنی جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی اور مکہ میں قریش کا بڑا بت اوندھا ہو گیا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں خبر دی، مگر یہ سب وہ روایات ہیں جن کی اوتھینٹسٹی پہ ڈاؤٹ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اللہ تعالیٰ نے سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر دنیا انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو شیطان سے بچنے کے طریقے بتائے، کفر، شرک، بدعت، معصیت، جہالت، خوف اور حزن سے محفوظ رہنے کے سلیقے سکھائے، اور اللہ رب العزت کی بندگی سے روشناس کرا کر قافلہ انسانیت کو فلاح و کامیابی کی صراط مستقیم پر ڈال دیا۔ اس اعتبار سے آپ تا ابد پورے عالم انسانیت کے محسن اعظم ہیں، اور آپ کی پیدائش تاریخ کائنات کا انتہائی مبارک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کس سال پیدا ہوئے؟ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہم عمر ایک صحابی قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سنیے۔ وہ فرماتے ہیں، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، ہم دونوں ہم عمر ہیں۔ عام الفیل کے واقعے کو اہل مکہ نے اپنے لیے ایک طرح کا کیلنڈر بنا لیا تھا، اور مشہور بات یہی ہے کہ آپ فیل والے واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہاتھیوں والے عیسائی اہل کتاب تھے، ان کا دین اس وقت کے اہل مکہ سے بہتر تھا، اس لیے کہ اہل مکہ بتوں کے پجاری تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے مقابلے میں ان کی ایسی بے مثال مدد فرمائی جو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ واقعہ اس شہر سے مبعوث ہونے والے نبی کے ظہور کی نشانی اور اس محترم شہر کی زبردست عظمت و فضیلت کے اظہار کا ذریعہ بن گیا۔ پیدائش کا دن۔ اس بات پر تمام مورخین اور سیرت نگار متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اکثر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن میری وفات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں بھی مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ روایت بلا سند ہے، اس لیے قابل اعتماد نہیں۔ بعض نے 2 ربیع الاول، بعض نے 8، بعض نے 9، بعض نے 10، بعض نے 17 اور بعض نے 18 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بتایا ہے، یعنی کہ اس بات میں علماء اور مورخین یعنی ہسٹورینز کا اختلاف ہے۔ پیارے نبی کے پیارے نام۔ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے اپنے عہد اور اپنے اپنے مقام پر لوگوں کو واضح طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام بتائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور مبارک کی طرف کی صاف صاف پیش گوئی کر دی تھی۔ یہی اسماء گرامی عبد المطلب اور سیدہ آمنہ کو بھا گئے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی مبارک ناموں سے موسوم کر دیا۔ عبد المطلب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی پشت پر ایک چاندی کی ایک زنجیر نمودار ہوئی ہے جس کے کئی سرے ہیں، ایک سرا آسمان، ایک زمین، ایک مشرق اور ایک مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد یہی زنجیر ایک درخت کی شکل میں بدل گئی جس کے ہر پتے پر نور کا ہالہ تھا، اور مشرق و مغرب کے لوگ اس کی شاخوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ تعبیر بتانے والوں نے عبد المطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک بے مثال لڑکا پیدا ہوگا، اس کی نرالی شان ہوگی، مشرق سے مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی تعریف یعنی حمد کریں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب نے ایک خواب دیکھا۔ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ ایک ایسے صاحبزادے کو جنم دینے والی ہیں جو سید البشر اور فخر موجودات ہوگا۔ جب آپ کے ہاں یہ بے مثل فرزند پیدا ہو جائے تو آپ اس کا نام احمد اور محمد رکھیے۔
ابو الحکم تنوخی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا 7واں دن ہوا تو عبد المطلب نے جانور ذبح کیے اور قریش کو کھانے پر بلایا، یعنی کہ عقیقے کی رسم اس وقت بھی موجود تھی۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تو انہوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ وہ بولے، آپ نے اپنے خاندانی ناموں کو نظر انداز کر کے یہ نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس بے مثال بچے کی تعریف کرے اور اللہ کی مخلوق زمین پر اس کے لیے رطب اللسان رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ۔ یہاں پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عقیقہ کا مطلب کیا ہے۔ عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کے بال کاٹنے کے بعد ذبح کیا جاتا ہے۔ ملت ابراہیمی کے چند احکام پر اہل عرب عمل پیرا تھے۔ ان میں سے ایک عقیقہ بھی تھا، جو حسب روایت بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن کیا جاتا تھا۔ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، بچے کی پیدائش پر عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے اذى کو دور کرو، یعنی جانور ذبح کرو، بچے کا سر مونڈو اور ختنہ کرو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، لہٰذا 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ صلح حدیبیہ کے دن مسلمان ہونے والی کرز خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔ اس بات میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ ذبح کیے جانے والے جانور چاہے نر ہوں یا مادہ۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق جناب عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے کے لیے 7ویں دن جانور ذبح کیے اور قریش کو ضیافت دی، یعنی کھانے پر بلایا۔ تاہم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف نبوت پانے کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور پرورش۔ عرب میں رضاعت، عرب کے ممتاز گھرانوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری اور وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ تندرست رہیں، ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو جائیں۔ مزید برآں وہ اپنے گہوارے میں ہی ٹھیٹھ عربی زبان کا ذوق پیدا کر لیں اور صحیح لب و لہجہ کے ساتھ بخوبی بولنے لگیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ زبان کو کتنی اہمیت اور کتنی امپورٹنس دی جاتی تھی۔ شرفائے عرب نے یہ روایت جاری رکھی، حتیٰ کہ مدتوں بعد بنو امیہ کے دور اقتدار میں بھی یہ روایت بدستور جاری رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ ہی نے اپنا دودھ پلایا، پھر وہ اپنے بے مثل لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر 7 دن تک دودھ پلاتی رہیں۔ یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ جب کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت اسے دوسری خواتین کے تعاون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ اس مرحلے سے گزریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کئی مہذب اور مہربان خواتین کا اہتمام فرما دیا۔ آئیے اب ان عظیم خوش نصیب خواتین کے حالات پڑھیے جنہوں نے حضرت آمنہ کا ہاتھ بٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایمن کا درجہ۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نیک نہاد اور خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلانے کا شرف عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے حضرت آمنہ کا خوب ہاتھ بٹایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرخواری کے لیے بنو سعد بھیج دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی نے آپ کی نگہداشت کا فرض انجام دیا اور آپ کی والدہ محترمہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن خدمت کی۔
حضرت آمنہ رحلت فرما گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال تنہا سیدہ ام ایمن ہی نے کی۔ اس وقت ام ایمن کو بھلا کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ میری گود میں عالم انسانیت کی سب سے بڑی ہستی سانس لے رہی ہے، اور یہ وہ عظیم و شان اعزاز و امتیاز ہے جو رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں، اور یہ ایسا مبارک اور محترم رشتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، میری ماں کے بعد ام ایمن ہی میری ماں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کا بہت خیال رکھتے تھے، ان سے ملنے کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ وہ بڑی دانا خاتون تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، آؤ ہم ام ایمن سے اسی طرح ملنے چلیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے تشریف لے جاتے تھے۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ام ایمن آپ کیوں رو پڑی؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا کی ہر متاع سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ فرمانے لگی، میں اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہتر ہے۔ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی اترنے کا مبارک سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے اختیار رو پڑے۔ اللہ اکبر۔ محترمہ صوبیہ، حضرت آمنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دنوں میں ابو لہب کی صوبیہ نامی لونڈی نے بھی دودھ پلایا تھا۔ ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، میری بہن سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ بات پسند کرو گی کہ تمہاری بہن تمہاری سوکن بنے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں آپ کے نکاح میں تنہا نہیں ہوں، میں اپنے ساتھ ہر خیر میں شریک کرنے کے لیے اپنی بہن کو سب سے زیادہ محبوب رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے لیے حلال نہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مزید کہا، اے اللہ کے رسول، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی جو ام سلمہ ہی کے بطن سے ہے سے نکاح کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری ربیبہ بیوی کی بیٹی کو کہتے ہیں اور میری پرورش میں نہ بھی ہوتی تب بھی میرا اس سے شادی کرنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ دونوں کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ یہ بات یاد رکھو کہ تم مجھے اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کی پیشکش نہ کیا کرو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صوبیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی دودھ پلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پینے میں صوبیہ کا بیٹا مسروق بھی شریک تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک قول بیان کیا ہے کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا۔ پوچھا، کیا حال ہے، تم پر کیا گزری؟ وہ کہنے لگا، میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں مجھے کبھی آرام نہیں ملا۔ ہاں، میں نے صوبیہ کو آزاد کرتے ہوئے اس یعنی انگلی سے جو اشارہ کیا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا سا پانی پینے کو مل جاتا ہے۔ امام سہیلی نے لکھا ہے کہ صوبیہ نے ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی تو ابو لہب نے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ اپنا ایک دودھ پیتا بچہ لے کر بنو سعد کی عورتوں کے قافلے میں شامل ہوئی، پھر اپنی بستی سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے۔
قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی، ہمارے ساتھ ہماری ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ وہ دودھ کی ایک بوند بھی نہیں دیتی تھی۔ ادھر بچہ بھوک سے اس قدر بلکتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم رات کو سو بھی نہیں سکتے تھے۔ میری چھاتی سے دودھ اترتا تھا، نہ اونٹنی دودھ دیتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار تھی کہ اس سے سارا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے ہر عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کی پیشکش ہوئی، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی تھی، کیونکہ ہم تو بچے کے والد ہی سے انعام و اکرام کی امید رکھتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھیں ان سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، بس اکیلی میں ہی تھی جسے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ واپسی کا وقت آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے ساتھ آنے والی عورتیں تو بچے لے کر جائیں اور میں کوئی بچہ لیے بغیر ہی خالی گود واپس چلی جاؤں، اس لیے میں تو اب اس یتیم بچے کو لے چلتی ہوں۔ شوہر نے کہا، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ اس کے بعد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور اس بنا پر لے لیا کہ ہمیں کوئی اور بچہ ہی مل ہی نہ سکا تھا۔ جب میں اس بچے کو لے کر مکہ کے قریب اپنے ٹھکانے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں لے کر بیٹھی تو میری چھاتی سے دفعتاً دودھ چھلک پڑا۔ اس بچے نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے ساتھ اس کے رضاعی بھائی یعنی میرے حقیقی بیٹے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ سو بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے خوب جی بھر کر پیا، پھر بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، اللہ کی قسم تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں نے اس بچے کو گود میں لیا اور اپنی خستہ حال مریل گدھی پر بیٹھ گئی۔ اللہ کی قسم وہی مریل گدھی جس کی ٹانگیں کانپتی تھیں اب پورے قافلے کا راستہ کاٹ کر اس برق رفتاری سے آگے نکل گئی کہ قافلے کا کوئی گدھا اس کی گرد کو بھی نہ پا سکا۔ میری سہیلیاں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، یہ کیا؟ ذرا ہم پر مہربانی کر، بتا کیا یہ تیری وہی گدھی نہیں جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں نے جواب دیا، ہاں واللہ یہ وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں، ہو نہ ہو اس کے ساتھ ضرور کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ پھر ہم بنو سعد پہنچے اور اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ روئے زمین کا شاید ہی کوئی خطہ ایسا ہو جو ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ ہو، لیکن ہمارے واپس آنے کے بعد اچانک حالت ہی بدل گئی۔ اب میری بکریاں چرنے جاتی تو خوب سیر ہو کر دودھ سے لبریز واپس آتی۔ ہم ان کا دودھ دوہتے اور پیتے، جبکہ ہماری بستی میں کسی اور شخص کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں سرے سے دودھ ہوتا ہی نہ تھا۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے، ارے کم بختوں، جانور وہیں چرانے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی سوکھی ہی واپس آتیں۔ ان کے تھنوں میں دودھ کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، جبکہ میری بکریاں خوب سیر اور دودھ سے لبریز ہو کر واپس آتی تھیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل ہونے والی خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے۔ میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہی وہ خوب توانا، تندرست اور مضبوط ہو چکا تھا۔ اس کے بعد
ہم اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے گئے، لیکن اس کی جو برکت ہم لگاتار دیکھتے چلے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری طلب اور تڑپ یہ تھی کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہی رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے درخواست کی، آپ اپنے نونہال کو میرے پاس ہی رہنے دیجیے تاکہ یہ مزید تنومند ہو جائے۔ مجھے اس کی بڑی فکر ہے۔ مکہ کی آب و ہوا اس کے لیے مضر ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے یہ بابرکت بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس دوران میں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چھٹے مہینے آپ کی والدہ ماجدہ اور دیگر عزیز و اقارب سے ملانے کے لیے لاتی تھیں۔ چلیے آج کی ریڈنگ بس یہیں تک۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔